دن نہیں منانا چاہیے. آقا کریم نے خود اپنا دن منایا. ہر عید کو اپنی ولادت کے دن فرمایا یہ میری ولادت کا دن ہے اور آپ ایک تمام سے روزہ رکھا کرتے ہیں. میں اسی دن مجھ پر قرآن پاک اترا. صحابہ کرام کی جو ہے وہ سیرت پڑھ کے دیکھو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں لوگوں کو جمع کر کے آقا کریم کی ولادت کے واقعات بیان کر رہا ہوں. اتنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ باتیں سن کر فرمایا حلت لکم شفاعتی. اے سننے سنانے والوں تم سب کے لیے میری شفاعت حلال ہے. والدہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا جو ہے یہ تو ایسی عظیم عبادت ہے جس پر آقا کریم کی شفاعت لازم ہو جاتی ہے. ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں. پہلے دور میں مساجد کچی ہوتی اس لیے کہ لوگوں کے گھر بھی کچے ہوتے ہیں. لیکن جب لوگوں نے بڑے بڑے محل بنانے شروع کر دیے, پکے مکان بنانے شروع کر دیے, تو ساری امت نے یہ سمجھا کہ اب یہ کوئی سنت نہیں رہی کہ کچی مسجدوں پر ہی قیامت تک نماز پڑھی جائے کہ آقا کریم نے کچی مسجد بنائی. نہیں, اب تقاضے یہ ہے کہ لوگوں کے گھر پکے ہیں تو اللہ کا گھر تو اس سے بھی پکا ہونا چاہیے. تو حالات بدل گئے. اب مساجد کی زیب و زینت, پکی مساجد. اب کوئی کہے گی تم کوئی زیادہ عاشق ہو, جب صحابہ کرام کچی مسجد میں نماز پڑھتے تھے تم کیوں پکی مسجد میں نماز پڑھتے ہو؟ یہ جہالت کی بات ہے. وقت کے تقاضے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کا جلوس نکالنا. مسلم شریف اٹھا کے دیکھو, صحیح مسلم شریف. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو لوگوں نے نئے لباس پہنے, ہتھیار سجائے اپنے اس رواج کے مطابق, اور حضور اور جلوس کی شکل میں وہ آ کر باہر انتظار کیا کرتے تھے. آقا کریم حضور علیہ السلام جب جلوہ فروز ہوئے تو فرمایا کہ اتنا ٹھٹ تھے کہ لوگ مرد اور عورتیں چھتوں پر چڑھنا پڑا. وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخِدَمُ فِي الطُّرُقِ, اور لڑکے اور غلام گلیوں میں پھیل گئے. يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ یا محمد یا رسول اللہ. یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے, یہ کوئی قصہ کہانی نہیں. تو آقا کریم کی آمد کی خوشی میں انہوں نے جلوس بھی نکالا اور آقا کریم کی محبت کے نعرے بھی لگائے, یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگائے. اس لیے بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں ہر وہ کام جائز ہے جسے شریعت نے روکا نہیں, شریعت نے منع نہیں کیا. دیکھو وقت کے تقاضے ہوتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں. اب یہ بڑی جہالت ہے وہی کام کرو جو آقا کریم کے دور میں بھی. اس وقت قرآن پاک جو ہے یہ الگ الگ اکٹھا نہیں تھا. کہیں بکری کے شانے پر کچھ لکھا ہوا تھا, کہیں کھجور کے پتوں پہ لکھا ہوا تھا, کچھ پتھروں پہ لکھا ہوا تھا, کچھ سینوں میں تھا, مختلف تھا. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمہ قذاب سے جہاد ہوا تو سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے, کفار. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ کہیں قرآن پاک ہی نہ ضائع ہو جائے, تو سوچا کہ سب سے اکٹھا کر کے ایک جگہ پر جمع کر دیں. بعض نے خدشے کا اظہار کیا کہ جب آقا کریم نے جمع نہیں کیا تو ہم کیوں, لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پھر سمجھ آ گئی کہ بات بالکل صحیح ہے. تو پھر جو ہے وہ سب سے لے کر قرآن پاک حضرت زید رضی اللہ عنہ ذمہ داری لگائی گئی اور انہوں نے قرآن پاک کو ایک جمع کیا. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کی وہ ترتیب دی جو آج ہمارے پاس موجود ہے. تو آقا کریم کے دور میں تو نہیں تھا. اب باوجود آپ زیادہ عاشق رسول ہو, جہالت کی بات ہے, وقت کی ضرورت ہے. حضور علیہ السلام نے
3 दिन तरावी नमाज से पढ़ा, बाकी अपने तौर पर पढ़ते, सहाबा ही पढ़ते। लेकिन उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया तो आपने सबको एक इमाम के पीछे जो है वो पूरा महीना तरावी पढ़ने का पाबंद कर दिया। किसी ने इतराज किया कि जी तुम ज्यादा आशिक़ रसूल हो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 3 दिन पढ़ाई है, तुम पूरा महीना क्यों पढ़ाते? किसी ने इतराज नहीं किया। ये जहालत की बात है, ऐसे सीधे साधे लोगों को बहकाने की बात है। पहले दौर में अजान एक ही होती थी जुमे की, आका करीम के दौर में, सिद्दीक़ अकबर के दौर में, उमर फारूक के दौर में रज़ियल्लाहु अन्हु एक ही अजान। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि लोग कसरत हो गई है और सुस्त हो गए हैं नमाज में आने के लिए, तो आपने एक अजान का इजाफा और कर दिया ताकि अजान हो जाए तो लोग अपने कारोबार छोड़कर तैयारी करें आने की। किसी ने इतराज नहीं किया, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन महदीयीन, मेरा तरीका और खुलफाए राशिदीन का तरीका दोनों तुम पे लागू। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने 2 अज़ानें जो है वो शुरू की और आज तक सब दुनिया में 2 अज़ानें पढ़ी। किसी ने इतराज नहीं किया कि तुम ज्यादा आशिक़ रसूल हो, तुम 2 अज़ानें देते हो जब आका करीम 1 अज़ान देते हैं। किसी ने इतराज नहीं। ऐसे ये सीधे साधे लोगों को बहकाना जो है, खुदा से डरना चाहिए। आका करीम की नात खानी होती थी, सब किताबें लिखती थी, आका करीम मौजूद होते, तशरीफ फरमा होते, सहाबा इकराम भी होते। आप हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु ताला को मिंबर पर खड़ा करते, आप नीचे बैठते, हस्सान को मिंबर पर खड़ा करते और वो हुजूर की नात पढ़ते और आका करीम उसके लिए दुआ करते। तो नात खानी का भी सबूत है, जुलूस का भी सबूत है, आपकी विलादत के जिक्र का भी सबूत है। और फिर बात तो यह है कि ये काम जो है ये कोई गलत काम है, ये कोई शरीयत में इजाफा है नहीं, ये तो हुक्म माना जा रहा है। फबिज़ालिका फलयफ़रहू, चाहिए कि खुशी का इजहार करें। पूरी उम्मत के अहवाल उठा के देखो, इस मौजूदा हुकूमत जो है सऊदीया की, इससे पहले जो है वो जितने भी वहाँ पर अहले इल्म थे तो मिलाद मनाया करते थे। पिछले अखबार पढ़ के देखो, पिछली किताबों कि वो मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल को मगरिब की नमाज पढ़कर शमे लेकर जुलूस की सूरत में आका करीम के घर की तरफ रवाना होते, जहाँ आपकी विलादत हुई। वहाँ एक खतीब खिताब करता, फिर वापस आते, फिर वहाँ पर दस्तारबंदियाँ की जाती, बादशाह उनके इनामात देते। तो ये मिलादुन नबी का ये एक तरीका जो है वो शुरू से बनाया जाए। इसलिए दोस्तों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाना, इससे बढ़कर क्या है। ये बुखारी शरीफ वगैरह में मौजूद है कि अबू लहब जो दुश्मन रसूल था, आपकी विलादत की खुशी में उसने एक कनीज को आजाद किया था। तो ख्वाब में देखा गया कि भाई वो पीर के दिन उसे जो है वो उस उंगली जिससे इशारा करके कनीज को आजाद किया था, उससे वो सैराब किया जाता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में उसने कनीज को जिस उंगली के इशारे से आजाद किया था, तो पीर के दिन उसके अजाब में तखफीफ कर दिया। अहले इल्म ने लिखा कि काफिर के तो वहां कोई रियायत नहीं होती, ये काफिर को कैसे अजाब हल्का। तो बताया गया कि जिस नेकी का तल्लुक आका करीम की जात से, जो आका करीम की जात से तल्लुक नेकी करेगा, उसका असर काफिर में होगा तो क़यामत के दिन उसे मिलेगा, उसका अजाब हल्का कर दिया जाएगा। तो बंदा मोमिन अगर आका करीम की विलादत की खुशी मनाए तो उसे कैसे इनामात मिलेंगे। तो काफिर को जो है इनामात मिल सकते हैं, बंदा मोमिन को क्या इनामात मिलेंगे जो उनको अल्लाह का रसूल समझकर, अल्लाह का हबीब समझकर, अपना आका मौला समझकर जो है वो खुशी का इजहार करता है। तो किस कदर अल्लाह ताला की नेमत। इसलिए अपनी हैसियत के मुताबिक खुशी का इजहार करो।
اپنے گھروں میں جب شادی وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے چراغاں کیا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے بھی آپ کو خوشی کا موقع ہے، تو بھائی چراغاں کرو اپنے گھروں میں۔ یاد رکھیں کہ نیک کام میں خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہوتی، جو اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے اس پہ خرچ کرنا فضول خرچی نہیں۔ مشہور واقعہ ہندوستان کا مراد آباد میں حضرت علامہ فضل الرحمان مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مسجد کی دیواروں پر جو ہے وہ موم بتیاں روشن کی۔ ایک شخص آ گیا، اس نے کہا یہ تو فضول خرچی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا لا تبذر ان المبذرین قالوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی اگر تو ہم نے کوئی بھی شمع اپنی ذات کے لیے روشن کی ہے تو بچاؤ۔ وہ اٹھا، اس نے ایک طرف سے پھونک ماری، شمع بجھ گئی، دوسری پہ پھونک ماری، دوسری بجھ گئی، لیکن پہلی خود جل گئی۔ وہ آگے پھونکے مار کے بجھاتا رہا، پیچھے سے خود جلتی رہی۔ تو یہ لا اسراف فی الخیر، خیر میں اسراف نہیں ہوتا۔ آقا کریم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ خوشگوار والا ہوتا وہ کہتا جی اتنے دودھ کیا ضرورت تھی، غریبوں کو دے دیتے باقی پیسے، ایک اونٹ ذبح کر دے۔ تو یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی اعتراض کرتا تو وہ منافق اور بدبخت کافر نہیں ہوتا، مسلمان نہیں اعتراض کرتا۔ اس لیے خیر میں خرچ کرنا جو ہے آقا کریم کے نام پر جو ہے وہ کھانا تقسیم کرنا، صدقہ خیرات کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، میلاد کی محفل سے جانا جو ہے یہ ایک ایسی چیزیں ہیں، ایسی خوشی ہے کہ جو ساری باتوں سے بڑھ کر افضل ہے۔ یاد رکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ آقا کریم کی ولادت پر کون رویا؟ یہ شیطان رویا۔ رجنا ابلیس حین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا کریم کی ولادت ہوئی تو رنج کس نے کیا، غم کس نے منایا، رویا کون؟ وہ شیطان تھا۔ تو شیطان اس کا چیلا غم مناتے ہیں اور ایمان والے خوشی مناتے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کو بچاؤ، خوشی کا اظہار کرو، جیسے تمہارا جی چاہتا ہے ویسے خوشی کا اظہار کرو۔ خوشی کا اظہار کرنے والوں کو روکو مت۔ تم کوئی معاذ اللہ شیطان کے چیلے نہیں ہو، تم مسلمان ہو، اور مسلمان تو حضور کی ولادت پر ہر چیز اپنی جان مال ہر چیز قربان کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں چونکہ جہاد کی کثرت تھی، وہ تو اپنا جان مال سب ہتھیلی پہ لے کر آقا کی کریم کی اشارے کے منتظر رہتے ہیں۔ یہ خوشیاں کرنا تو ایک سنت ہے، مستحب ہے، لیکن جہاد فرض تھا، اس لیے انہوں نے فرض پر اس وقت زیادہ توجہ تھی۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ تو اتنی محبت کرتے کہ آقا کریم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یتمسحون بوضوئہ، آقا کریم وضو کر رہے ہیں اور وہ وضو کا پانی لے لے کر اپنے چہروں پہ مر رہے ہیں۔ بتاؤ یہ کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ یہ حدیث میں لکھا ہے؟ آپ نے پوچھا بھی ما یحملکم ھذا، بھائی یہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، کس چیز نے تمہیں آمادہ کیا؟ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی محبت نے آمادہ کیا۔ معلوم ہوا کہ آقا کریم نے منع نہیں کیا، محبت کا وہ عمل نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا، لیکن محبت رسول نے ان کو مجبور کیا تو وہ پانی کا وضو اٹھا کر اپنے چہرے پر ملتے، جسم پر ملتے، جس کو نہ ملتا وہ دوسرے کے ہاتھوں پر ہاتھ پھیر کر ہی اپنے چہرے پہ ملتے۔ یہ ان کی محبت تھی، یہ ادب تھا، ان کی کیا بات کرتے تھے۔ اس لیے وقت کے تقاضے ہیں۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر اگر تم اس کا شکر ادا کرو۔ نعمت عظمیٰ کا اگر شکر ادا نہیں کرو گے، جس کے صدقے سے ساری نعمتیں ملی، تو شکر یہ ہے کہ بھی ان کی نعتیں گاؤ، ان کی نعتیں سنو، ان کے حکموں پر عمل کرو۔ بس چلو آخری حدیث بیان کرتا ہوں، وقت ختم ہو گیا۔
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ من ابا یا عرض کیجیے وہ آپ کا انکار کرنے امتی بھی ہوتے انکار کیسے کرے؟ فرمایا من آتانی دخل الجنہ، جو میری فرما برداری کرے گا حکم مانے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقط ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ اسے